السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا قادیانی 73 فرقوں میں داخل ہے؟ جی نہیں، قادیانی مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہے، فرقہ واریت ہے، کئی فرقے ہیں، لیکن قادیانی کسی بھی فرقے میں داخل نہیں ہے۔ قادیانی کافر، مرتد، بددین، زندیق ہے۔ تمام عالم اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قادیانی خارج از اسلام ہے، اسلام سے یہ باہر ہے۔ ان کو مسلمان سمجھنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے دینا، یا یہ کہ ان کو اپنے مسجد میں داخل ہونے دینا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ قادیانیوں کا بالکل یہ بائیکاٹ کیا جانا چاہیے اور فتنہ قادیانیت سے ہوشیار رہنے کی ترغیب اپنے عوام الناس کو دیتے رہنا چاہیے۔ یہ فتنہ اس ملک میں بھی چل رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور احمدیہ سنگ کے نام سے یہ تنظیم چلا رہے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کے بیچ بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا روپ اپنا کر، مسلمانوں کا لیبل اپنا کر اسلام کی غلط پرچار اور غلط ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو، خاص کر کے نیپال کے تمام مسلمانوں کو متفق ہو کر فرقہ وریت سے بالا تر ہو کر یہ تنظیمی اختلاف یا مسلکی اختلاف سے اٹھ کر سب کو متفق ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس فتنے کا سدباب کرنا چاہیے اور اس فتنے کو اس ملک سے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ لا محالہ یہ مسلمانوں کے بیچ بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات اس سے قبل ہمارے اس ملک میں نہیں تھی، امن کے ساتھ ہم یہاں رہتے تھے، لیکن یہ لوگ جب سے یہاں پر آئے ہیں، ان لوگوں نے ایک طرح سے مسلمانوں کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں سارے مسلمانوں کو متفق ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سدباب کرنا چاہیے۔ یہ بالکل مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو قادیانی کہے، اپنا الگ سمبلز استعمال کرے، اپنی علامات استعمال کرے، لیکن اسلام کی کوئی بھی علامات، کوئی بھی سمبلز یا مسلمان ہونا یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ اس سلسلے میں حکومت سے بھی درخواست کی گئی ہے اور مسلمانوں کو بھی متفق ہو کر ایک ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس فتنے کا سدباب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بظاہر غریب بنتے ہیں جبکہ ان کے پاس لاکھوں کی زمین گاؤں میں موجود ہے، ایسی صورت میں کیا ان کو زکوٰۃ دینا صحیح ہوگا؟ اگر ایسی بات ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر یا بظاہر غریب بن کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو یہ گنہگار ہوں گے، بلکہ زکوٰۃ دینے والا اگر یہ تحقیق کر لے کہ یہ مستحق نہیں ہے حقیقت میں، تو پھر زکوٰۃ دینے والی کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو واقعی مستحق ہے، جو مسکین ہے، غریب ہے، انہی کو زکوٰۃ دیا جائے۔ ایسے لوگ جو بظاہر غریب بنتے ہیں اور جن کے پاس گاؤں وغیرہ میں لاکھوں کی زمینیں ہیں اور پراپرٹیاں ہیں، تو یقیناً وہ مستحق نہیں ہے، وہ تو مالک نصاب ہے، بلکہ ان کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس لیے اس کی ذرا تحقیق کر لیں اور اس کے بعد دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ضروریات اصلیہ میں گھر ہے، اسی طریقے سے جو ہے گاڑی ہے اور اسی طریقے سے ضروری اشیاء اور سامان ہے، یہ سب ضروریات اصلیہ میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال موجود ہے، سامان تجارت کی شکل میں ہو یا روپے پیسے کی شکل میں ہو یا سونا چاندی کی شکل میں ہو، تو ہاں اب ایسی صورت میں جو ہے یہ مالدار ہے،
ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر اس سے کم ہے کسی کے پاس، اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ شریعت میں غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ قبر کس آدمی کو کھودنا چاہیے اور کس کو نہیں؟ قبر تو ہر کوئی کھود سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہی قبر کھودے گا، یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی قبر کھودیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو قبر کھودنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عام طور پہ جو گورکن ہوتے ہیں قبر کھودتے ہیں، تو یہ لوگ جو قبر کھودتے ہیں قبر کھودیں گے، اس میں باضابطہ کوئی شریعت میں شرائط وغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی کھود سکتا ہے۔ کیا غیر مسلم کو جزاک اللہ کہنا درست ہے؟ نہیں، جزاک اللہ کی جگہ آپ ہداک اللہ کہیں۔ غیر مسلموں کو یہی دعا دیا جائے گا، ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ سفر میں وتر کی قضا واجب ہے؟ سفر میں وتر کی قضا واجب ہے۔ اگر سفر میں آپ کی وتر رہ گئی تو بعد میں اس کی قضا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ جنگلی کبوتر پکڑ کر کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جنگلی کبوتر اور پالتو کبوتر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا گوشت حلال ہے، پاک ہے، کبوتر کھا سکتے ہیں، چاہے جنگلی ہو چاہے پالتو ہو۔ دنیا میں کتنے رسول آئے ہیں ذرا بتا دیجئے؟ دیکھیے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو 1,24,000 کم و بیش کتابوں کے اندر باضابطہ اس کی صراحت ملتی ہے، اور رسول جن کو نئی کتاب و نئی شریعت دی گئی ہے، رسول 315 آئے ہیں تقریباً کم و بیش، اس طرح کی صراحت باضابطہ بعض کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، کیا اس میں ثنا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے، ظہر کی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے آپ خاموش رہیں گے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب نماز میں قرآن کریم پڑھی جائے تو تم خاموش رہو، غور سے سنو۔ تو یہ مقتدی حضرات کے لیے ہے کہ خاموش تو غور سے سننا تو اس وقت ہوگا جب کہ امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو، اور خاموشی کے ساتھ اس وقت رہیں گے جب امام بھی آہستہ قرأت کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں حکم ہے، جہری نمازوں کا بھی اور سری نمازوں کا بھی، کہ مقتدی حضرات پیچھے قرأت بالکل نہیں کریں گے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ سورت پڑھیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے، تو الگ سے مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر امام بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں مقتدی کا مسئلہ ہے، مقتدی خاموش رہیں گے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ سورت پڑھیں گے، یہی مفتہ بھی قول ہے احناف کے نزدیک۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تیسری امام جو ہے پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، یہ امام کے لیے ہے۔ شادی کے موقع پر صحرا باندھنا کیسا ہے؟ یہ تو ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں کا یہ رسم رواج نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر کمنٹ میں سوال آیا ہے کہ گاڑیوں کا اور خود انسان کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ دیکھیے، جیون بیمہ جس کو کہتے ہیں، انشورنس جس کو کہتے ہیں، لائف انشورنس، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ سود اور قمار ہے، سود اور جوا ہے۔ اس لیے متفقہ طور پر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز اور حرام انشورنس نہیں کرا سکتے۔ اسی طریقے سے گاڑیوں کا انشورنس، یہ بھی جو ہے سود اور قمار پر مشتمل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی ملک میں اس کا قانون ہو اور قانونی مجبوری کے تحت آپ کو کرانا پڑ جائے
تو ہاں ایسی صورت میں مجبوری کے تحت آپ کرا سکتے ہیں، چونکہ اس ملک میں گاڑی انشورنس کرانا ضروری ہوتا ہے تو انشورنس آپ کرا سکتے ہیں، اور بلکہ اگر انٹرسٹ کی رقم سے آپ یہ انشورنس کراتے ہیں تب بھی جو ہے یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس آج کے یہی چند سوالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو حضرات کو سوال کرنے ہوں وہ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب اگلے ہفتے لائیو پروگرام میں دیا جائے گا، یا اگر کسی کو پرسنل کوئی سوال پوچھنا ہو تو پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔